اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس باب کے تحت امام مسلم رحمہ اللہ نے سات احادیث کریمہ ذکر کی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، سیدنا طارق سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حالات آپ نے سن لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری صحابی ہیں۔ یہ کم سنی میں اپنے والد کے ہمراہ مشرف اسلام ہوئے۔ اہل مدینہ کی تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 83 افراد کا انتخاب کیا تھا۔ ان میں آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو کا نام بھی شامل تھا۔ 19 غزوات میں آپ سرکار کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر و احد میں آپ شریک ہوئے یا نہیں شریک ہوئے، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ رہے۔ اخیر عمر میں بینائی رخصت ہو گئی تھی۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا، جس میں مکہ، مدینہ، یمن، بصرہ، کوفہ کے تشنگان علم شریک ہوتے تھے۔ مکہ کے قیام کے دوران حرم کعبہ میں بیٹھ کر آپ درس دیتے تھے۔ عطا بن ابی رباح، عمرو بن دینار نے آپ سے مکہ مکرمہ میں تعلیم حاصل کی، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ طلب حدیث کا شوق آپ کو بہت تھا۔ ایک ایک حدیث کے لیے دور دراز کا مہینوں کا سفر آپ کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے اونٹ والی رات میں 25 بار دعا استغفار کی۔ اونٹ والی رات سے مراد وہ رات جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ بیچا تھا۔ آپ سے تقریباً 1540 حدیثیں مروی ہیں۔ 94 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابان بن عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی احادیث کریمہ صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ سیدنا طارق بھی راوی ہیں حدیث کے۔ یہ ابو مالک کے والد ہیں۔ آپ سے چند احادیث مروی ہیں۔ امام مسلم نے فرمایا کہ ان سے صرف ان کے صاحبزادے حضرت ابو مالک نے روایت کی ہے۔ آپ کی احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہیں۔
اس باب کا پس منظر اور اس میں ذکر کی گئی احادیث کا ایک پس منظر آپ ملاحظہ کر لیں۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے جانشین اور خلیفہ ہوئے۔ سرکار کے وصال کے بعد مملکت اسلامیہ میں ہر جانب فتنوں نے سر ابھارنا شروع کیا۔ ریاض کے قریب یمامہ میں مسلمہ بن کذاب نے عہد رسالت میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یمن میں ہی اسود انسی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ طلحہ بن خویلد بھی نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔ مرد تو مرد، عورتوں کو بھی یہ خبر سوار ہو گیا۔ قبیلہ تمیم کی ایک عورت سجاہ بنت خویلد بھی نبوت کی دعوے دار ہوئی اور مسلمہ کذاب سے اس نے شادی کر لی۔ ان مدعیان نبوت کے علاوہ مختلف قبائل کے سرداروں نے مرتد ہو کر اپنی خودسری کا اعلان کر دیا۔ یہ لوگ توحید و رسالت کا اقرار کرتے تھے، بعض تو وہ تھے کہ جو مرتد ہو چکے تھے، بعض وہ تھے کہ جو اسلام پر قائم رہتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو توحید و رسالت کا اقرار تو کرتے تھے، نماز کی فرضیت کے بھی معترف تھے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی ادائیگی سے انکار کرتے تھے اور طرح طرح کی توجیحات کرنے لگے تھے۔ یہ در حقیقت باغیوں کا گروہ تھا، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت چونکہ نص قطعی سے ثابت تھی، اس لیے اس کے انکار سے یہ لوگ بھی مرتدین کے صف میں ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو زکوٰۃ دینے پہ راضی تھے، لیکن ان کے سرداروں نے انہیں اس کی ادائیگی سے روک دیا تھا اور وہ اپنے یہاں ہی اس کو تقسیم کرنے کے قائل تھے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جرأت و ہمت، قوت فیصلہ، سیاسی تدبر اور دور اندیشی سے ان سارے فتنوں کا نہ صرف یہ کہ قلع قمع کیا، بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ مدعیان نبوت اور مرتد سرداروں کی استحصال کے لیے آپ نے اسلامی سپہ سالاروں کو مثلا حضرت خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت علا بن حضرمی، حضرت حذیفہ، حضرت زیاد، ان کی قیادت میں اسلامی فوج روانہ کی۔ اسلامی فوجوں نے بھی ترتیب پوری قوت سے ان پر حملہ کر کے ان میں سے بہتوں کو ہلاک کر دیا اور کچھ کو دوبارہ اسلام پر قائم کیا۔ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، امام نووی نے اس مقام پر جو تفصیل بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرتدین کی 2 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم ان مرتدین کی جو عہد رسالت میں اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن آپ کے بعد وہ پھر مرتد ہو کر دین اسلام سے پھر گئے تھے اور جملہ احکام شرعیہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ کے تارک ہو کر ایام جاہلیت میں جس دین پر وہ پہلے تھے اسی کی طرف لوٹ گئے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ۔ دوسری قسم ان مرتدین کی تھی جو توحید و رسالت کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن وہ نماز و زکوٰۃ میں فرق کرتے تھے۔ یہ لوگ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن فرضیت زکوٰۃ اور امام کو اس کی ادائیگی کے وجوب کے منکر تھے۔ یہ لوگ باغی تھے، کافر نہیں تھے،
چونکہ یہ لوگ ابھی جلد ہی مشرف اسلام ہوئے تھے، اس لیے شرائع دین اور اس کے احکام سے ابھی پورے طور پر واقف نہیں ہو سکے تھے، اس لیے انہیں فرضیت زکوٰۃ اور امام کو اس کی ادائیگی کے بارے میں شبہ لاحق ہو گیا۔ انہی سے قتال کے بارے میں صحابہ کرام کے مابین اختلاف رائے ہوا، اور بعض صحابہ نے کہا کہ ان سے ابھی جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، اور حضرت فاروق اعظم نے امرت ان اقاتل الناس سے حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے قتال کے خلاف حجت قائم کی۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی بحث کا خلاصہ ہے جو انہوں نے شرح مسلم میں تحریر فرمایا ہے۔ مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابوبکر صدیق کے قتال کا فیصلہ امام اور عمال کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کی بنا پر تھا یا مطلق ممانعت کی بنا پر تھا، اس میں ہمارے فقہا مختلف ہیں۔ امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ قتال کا یہ فیصلہ امام اور عاملین زکوٰۃ کو مال زکوٰۃ حوالے نہ کرنے کی بنا پر تھا، اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ جو مال زکوٰۃ کا ان کے حوالے نہ کرے وہ ان سے قتال کرے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ قتال کا یہ فیصلہ مطلقاً زکوٰۃ ہی کی ادائیگی سے انکار کی بنا پر تھا، اور اگر کوئی مطلقاً مال زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرے، یعنی وہ مال زکوٰۃ نہ تو امام اور خلیفہ وقت کے حوالے کرے اور نہ ہی بذات خود وہ مال زکوٰۃ اس کے مصارف فقراء و مساکین وغیرہ کو دے، تو اس سے قتال کا حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی بنا پر ان سے قتال کیا تھا، اور وہ سرے سے مال زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکر تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول اس کا مؤید ہے، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ۔ اور جو سرے سے مال زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی فرضیت کا منکر ہو، نص قطعی سے انکار کی بنا پر مرتد ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتراض کیا تھا، ان کی دلیل کیا تھی؟ کیف تقاتل الناس سے مدعیان نبوت اور مرتدین کی سرکوبی اور قتال میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کا فیصلہ کیا تو صحابہ کرام کے مابین اختلاف رائے ہو گیا، اور کبار صحابہ میں سے بعض نے آپ کو یہ مشورہ دینا شروع کیا کہ اس وقت ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا کیف تقاتل الناس الی آخر، آپ پھر ان لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، پورا وہ ارشاد بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس نے شہادتین کا اقرار کر لیا اس کی جان و مال اللہ کے رسول نے اس کے جان و مال کی اللہ کے رسول نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ قتال کا حکم کفر و ارتداد کی بنا پر ہے، اور مانعین زکوٰۃ کفر و ارتداد کے مرتکب نہیں، لہذا ان سے قتال کیوں کر روا ہو سکتا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ استدلال ظاہر حدیث کے پیش نظر تھا، اس لیے آپ نے اسے عموم پر محمول کرتے ہوئے اپنے موقف پر حجت قائم کی، اور مانعین زکوٰۃ میں سے کچھ ایسے تھے بھی جو انکار کی یہ توجیح کرتے تھے کہ زکوٰۃ کی فرضیت عہد رسالت تک محدود تھی، عہد رسالت کے بعد اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، اور قرآن مقدس کی یہ آیت دلیل میں پیش کرتے تھے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ خطاب حضور سے ہے، اور اب حضور کا وصال ہو گیا تو اب امال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی مطلب نہیں،
اس لیے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ باغی ہوئے اور بغاوت کی سرکوبی بھی ضروری تھی، لیکن اس وقت حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ مانعین زکوٰۃ توحید و رسالت کا اقرار کرتے تھے اور صرف زکوٰۃ دینے کے منکر تھے، اس لیے حضرت عمر نے قتال کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے اس استدلال کو اکثر مسترد کر دیا اور سختی کے ساتھ فرمایا، واللہ میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والوں سے لڑوں گا، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان سے میں جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ بھی مال کا حق ہے۔ واللہ اگر یہ لوگ اونٹ کی رسی اور دوسری روایت میں اناق کا لفظ ہے بکری کا بچہ بھی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے موقف پر استدلال کا مدار بھی اسی حدیث کو بنایا جس سے حضرت عمر فاروق اعظم نے عدم قتال ثابت کیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم حدیث کے پہلے جز سے استدلال کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق حدیث کے آخری جز الا بحقھا سے اپنے موقف پر دلیل قائم کر رہے تھے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فقط توحید و رسالت کا اقرار جان و مال کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو حق ہے بندہ اس کی بھی ادائیگی لازمی طور پہ کرے، اور حق کلمہ میں جملہ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں، جن میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ لہٰذا جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور اسلام کے جملہ حقوق کی ادائیگی کرے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی فرضیت کا منکر ہوگا اور اس کی ادائیگی نہیں کرے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، جیسے مانعین زکوٰۃ۔ لہٰذا ان سے قتال ضرور کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے موقف کو قیاس سے تقویت دی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب نماز کی فرضیت کا منکر مرتد ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر مرتد نہ ہو، جبکہ کفر و ارتداد کی علت جو نص قطعی کا انکار ہے وہ دونوں میں مشترک ہے۔ لہٰذا جب علت مشترک ہے تو حکم بھی مشترک ہوگا۔ لہٰذا جیسے فرضیت صلاۃ کے منکر سے قتال ضروری، ویسے ہی فرضیت زکوٰۃ کے منکر سے بھی قتال ضروری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے استدلال کی تائید اسی باب کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں انہی سے ہوتی ہے، جن میں اللہ کے رسول نے جان و مال کی حفاظت کو توحید و رسالت کے ساتھ ہی ساتھ جملہ ضروریات دین، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ صراحتاً مشروط فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا استدلال چونکہ ظاہر حدیث سے تھا، اس کے معانی و مفاہیم، شرائط اور نتائج پر آپ نے غور نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نے قتال پر نص سے حجت قائم کی اور قیاس سے اسے قوت دی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کی اصابت رائے کا اعتراف فرمایا کہ اگر آج انہیں زکوٰۃ نہ دینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے تو کل یہ صوم و صلات کا بھی انکار کر بیٹھیں گے اور اسلام بچوں کا کھیل اور تماشا بن جائے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، واللہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا سینہ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ مانعین زکوٰۃ کا استدلال کیا تھا؟ منکرین زکوٰۃ کی ایک جماعت وہ تھی جو فرضیت زکوٰۃ کی قائل تو تھی لیکن امام اور خلیفہ وقت کو زکوٰۃ دینے کی منکر تھی۔ ان کا استدلال قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔
اس آیت مبارکہ سے ان کے استدلال کا خلاصہ یہ تھا کہ اس آیت میں جتنے بھی امر کے صیغے ہیں، خذ، تطہر، تزکیہم، صلی، یہ سب صیغے امر کے ہیں، ان سے خاص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا اس خطاب میں شریک نہیں ہے، لہٰذا جب مال زکوٰۃ وصول کرنے کا حق انہی کو حاصل تھا اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ حق بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب کوئی بھی دوسرا شخص مال زکوٰۃ وصول کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل تھی کہ یہ صرف سرکار کے زمانے تک خاص تھا۔ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا جو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور آپ کی امت کا کوئی فرد اس میں شریک نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسا قرینہ یا علامت ضرور مذکور ہوتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جہاں پر ایسا کوئی قرینہ نہیں ہوتا اس کے مخاطب یا تو عام لوگ ہوتے ہیں یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور آپ کی امت کے جمیع افراد اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، لہذا مانعین زکوٰۃ کا اپنے موقف پر اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ حدیث شریف میں واللہ لو منعونی اقالا، مسلم شریف میں اقال کا لفظ ہے، بخاری شریف کی بعض روایت میں اقال ہے اور بعض میں اناق ہے۔ اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کے رانوں کو باندھا جائے، اسی طرح اس کا اطلاق اونٹ یا بکری کے 1 سال کی زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے۔ اقال سے یہاں کیا مراد ہے؟ فقہا کی جماعت بھی اس بارے میں مختلف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اقال سے 1 سال کی زکوٰۃ مراد ہے، ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ اقال کا اطلاق 1 سال کی زکوٰۃ پر ہوتا ہے۔ بعض ائمہ اور متأخرین محققین کا مذہب یہ ہے کہ اس سے وہ رسی مراد ہے جس سے اونٹ کی رانوں یا زانوں کو باندھا اور گردن کو باندھا جاتا ہے۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اقال سے رسی مراد ہے، اور یہی مقتضائے حال اور موقع محل کے مناسب ہے۔ کیونکہ اس کلام سے مبالغہ فی التشدید مراد ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ قتال کو حقیر سے حقیر چیز کے منع پر معلق کر دیا جائے، اور یہ مبالغہ فی التشدید اسی وقت مراد ہوگا جب اس کو رسی پر معمول کریں، یعنی زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، سرکار کے زمانے میں اگر وہ کوئی حقیر چیز بھی زکوٰۃ میں پیش کرتے تھے اور اب نہیں دیں گے اگر آپ کے بعد، تو میں ان سے قتال کروں گا، یہ مراد ہے۔ اس باب کے احادیث سے جو مسائل احکام مستخرج ہوتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت، قوت فیصلہ پر واضح دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے داخلی خارجی ہر طرح کے فتنے کا جم کر مقابلہ کیا، اور آپ کی دقت نظر، فہم و فراست، ثابت رائے پر بھی واضح دلیل ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرے تو اس سے قتال واجب ہے۔ اس حدیث میں اہل علم کے لیے بحث و مباحثہ اور حق کی طرف مراجعت کا
بھی واضح بیان ہے۔ حدیث میں واقع حسابہم علی اللہ، اس پر دلیل ہے کہ اگر کسی نے زبان سے اسلام کے قبول کرنے کا اقرار کر لیا تو اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے۔ اس کے دل میں کیا ہے اس کی تحقیق نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہے، کسی کو ان پر ڈاکہ ڈالنے کا شرعاً کوئی حق نہیں۔ اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کی جائے، اگر ظلماً کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ مسائل فرعیہ میں اختلاف کی صورت میں کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دلیل شرعی سے اسے حق قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ جہاں کہیں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ بولا جاتا ہے اس سے مراد مکمل کلمہ توحید و رسالت مراد ہوتے ہیں، یعنی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جو ان احادیث سے مستخرج ہوتے ہیں، تفصیل آپ امام نووی کی شرح مسلم دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف کا ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدلیل علی صحت اسلام من حضرہ الموت ما لم یشرع فی النزع وهو الغرغرہ، ونسخ جواز الاستغفار للمشرکین، والدلیل علی من مات علی الشرک فهو من اصحاب الجحیم ولا ينقذه من ذلك شیء من الوسائل۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ جانکنی کی حالت شروع ہونے سے پہلے موت کے وقت ایمان لانے کے صحیح ہونے اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کے جواز کے منسوخ ہونے کی دلیل کے بیان میں، اور اس باب میں اس پر بھی دلیل ہے کہ شرک پر مرنے والا جہنمیوں میں سے ہے، اور ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، اور کوئی بھی وسیلہ اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن مسیب کے والد حضرت مسیب سے حدیث روایت کی ہے، اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی۔ اس سلسلے میں ابو طالب کے موت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دعوت دینا اور اسلام کی طرف بلانے کا ذکر اس حدیث میں ہے، وہ پوری تفصیل آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اخبرنی سعید بن المسیب عن ابی قال لما حضرت ابا طالب الوفات جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل و عبد اللہ بن ابی امیہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عم قل لا الہ الا اللہ۔ جب ابو طالب کو وفات کا وقت قریب ہوا، یعنی یہ وہ حالت نہیں ہے جو جاکنی کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے جو جاکنی سے پہلے کا ہے، جس میں آدمی ہوش و حواس میں رہتا ہے۔
سرکار تشریف لے گئے، وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا آپ ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اشہد لک بہا عند اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ فقال ابو جہل و عبداللہ بن ابی امیہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا کہ ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے مذہب سے پھر جائیں گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید لہ تلک المقالہ، تو سرکار اس کلمے کو ابو طالب پہ پیش کرتے رہے اور اعادہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر میں جو کلمہ کہا وہ یہ تھا کہ ہو علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہیں، وہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ میں بخدا آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک میں اس سے روکا نہ جاؤں۔ فانزل اللہ عز وجل ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہوں، بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور ابو طالب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا سرکار سے انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتے، یعنی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ کو جانتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور سندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ اب یہ دو سندوں سے امام مسلم نے یہ حدیث امام زہری سے کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی امام مسلم روایت کرتے ہیں، مضمون قریب قریب ہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا ابو طالب سے، وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں، پھر یہ دیکھیں کہ شریعت کے اعتبار سے ان پر حکم کیا عائد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن میں تھے، 2 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ کھجوریں خریدنے کے لیے گئے تھے، وہیں بیمار ہو گئے اور پھر وہیں انتقال کر گئے۔ پھر جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر آپ کے ماموں بنو عدی بن نجار کے پاس مدینہ آئیں، اور جب لوٹ کر جانے لگیں تو مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کے والد کے ترکے میں یہ ملی تھیں، بادی تھیں، وہی آپ کو لے کر مکہ آئیں۔ والدین کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کی کفالت کرنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ والدہ کے وصال کو ابھی 2 سال گزرے تھے، آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تھی کہ آپ کے دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ حضرت عبد المطلب اپنے وصال کے وقت اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے وصیت فرمائی۔ زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب بن عبد المطلب کے درمیان آپ کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہوئی۔ حسب خواہش قرآن ابو طالب کے نام نکلا۔ ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے کو پرورش کے لیے اپنے پاس رکھا اور واقعی کفالت کا حق ادا کیا۔ کھانے پینے سے لے کے ہر معاملے میں آپ کو اپنی اولاد پر آپ نے ترجیح دی۔ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ پھر 3 سال کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں سے اسلام کی دعوت کا باضابطہ آغاز کیا۔ جب آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی تو قریش اور اہل مکہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ ایسے نازک موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کھل کر پشت پناہی کی، آپ کی حفاظت کے لیے ایک آہنی دیوار بن گئے، یہاں تک کہ جب قریش کے ایما پر قبائل عرب نے اتفاق رائے سے بنو ہاشم کے مقاطعہ کا فیصلہ کیا تو ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ہمراہ اسی گھاٹی میں منتقل ہو گئے جو آپ کو ورثے میں ملی تھی اور شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ یہ محصوری 3 سال تک برقرار رہی۔ اس محاصرے کو ختم ہوئے ابھی 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ نبوت کے 10ویں سال 80 سال کی عمر میں ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ جب مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں کو طلب کیا اور انہیں نصیحت کی کہ تم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے رہو گے، ان کے حکم پر عمل کرتے رہو گے، ہمیشہ فائدے میں رہو گے، لہٰذا تم ان کی پیروی اور ان کی تصدیق کرنا، تم ہدایت پہ رہو گے۔ لیکن حرمہ نصیبی اتنی شدید نصرت و حمایت اور دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی ترغیب کے باوجود خود دولت اسلام سے بے بہرہ رہے اور توحید و رسالت پر ایمان لائے بغیر دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ ایک پس منظر ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کے راویوں میں حضرت مسیب ہیں، آپ کا نام مسیب ہے، ابو سعید مخزومی آپ کی کنیت ہے، آپ قریشی ہیں، آپ اور آپ کے والد دونوں صحابی ہیں، دونوں فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ جلیل القدر تابعی اور مشہور محدث سید التابعین حضرت سعید بن مسیب کے والد ہیں۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی میں ان کی احادیث موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک یہ باحیات رہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور فرما لیں۔ لما حضرت ابا طالب الوفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کی موت کا وقت قریب آ پہنچا، موت کے آثار و علامات نظر آنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ توحید و رسالت کے اقرار کی دعوت دی۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جانکنی کا وقت آ گیا، نزا کی حالت طاری ہو گئی، ایسا نہیں، اس لیے کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے وقت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں۔
ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو دعوت ایمان دی. جب آپ نے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا تو ابو طالب نے آپ کی باتیں سنی، جواب بھی دیا. ابو جہل وغیرہ نے ابو طالب کو بھڑکایا کہ کیا ابو طالب تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے ان کی باتیں بھی سنی. یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ ابھی ابو طالب پہ جھانکنے کا وقت نہیں آیا تھا، بلکہ وہ ہوش و حواس میں تھے. ما کان للنبی والذین آمنوا، مسلم شریف کی جو حدیث ذکر کی گئی اس سے واضح ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا اور موت کے آثار دکھائی پڑنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے ہی موجود تھے وہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ آپ کے حق میں اللہ کے پاس اس کا گواہ رہوں گا. لیکن ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ کہ میں عبد المطلب کے ملت پر ہوں، اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اس سے روک نہ دیا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. بخاری شریف جلد ثانی میں بھی اسی آیت مبارکہ کے باب کے تحت یہ حدیث بھی ذکر کرنا اس پر یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. بہرحال مسلم شریف کی حدیث اور بخاری شریف کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آیت مبارکہ ابو طالب کے استغفار کے باب میں نازل ہوئی. اب ایک اعتراض یہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال اعلان نبوت کے 10ویں سال میں ہجرت سے پہلے ہوا ہے، جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا. پے در پے صدمات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا. اور یہ آیت مبارکہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی. لہذا ابو طالب کے استغفار کے باب میں اس آیت کا نزول کیسے صحیح ہو سکتا کہ ابو طالب کا انتقال مکے میں ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا، اور یہ آیت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی. تو یہ ابو طالب کے استغفار کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ کی طرف سے منع نہ کیا جائے. تو ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے وفات کے بعد ان کے حق میں مسلسل استغفار کرتے رہے ہوں، یہاں تک کہ بعد ہجرت مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے آپ کو ان کے حق میں استغفار سے روک دیا. اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کے ساتھ جو سختی کی آیات ہیں وہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی. بعض محدثین نے اس جواب کو حق سے تعبیر کیا اور یہ کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ آیت ابو طالب ہی کے بارے میں نازل ہوئی. بعض لوگوں کے نزدیک یہ آیت ابو طالب کے باب میں نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے استغفار کے بارے میں نازل ہوئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. اس کے ثبوت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث بھی وہ پیش کرتے ہیں.
لیکن اس قسم کی حدیثیں جو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے کفر کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں وہ سب عموماً ضعیف ہیں، کیونکہ اس پر دلائل قائم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ موحدہ اور دین ابراہیم پر تھی۔ ہدایت سے انکا لا تہدی من احببت میں ہدایت سے مراد ایصال المطلوب ہے، اسی کی نفی یہاں مراد ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ارادۃ الطریق کی تو نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو منصب ہی راہ حق دکھانا تھا، اسی کے لیے آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی، لہذا جس ہدایت کی نفی یہاں مراد ہے وہ ہدایت ایصال المطلوب ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ اور مسلم و بخاری میں منقول اس باب کی جملہ احادیث اور حضور کی یہ حدیث احون اہل النار عذابا ابو طالب وهو متناعل بنعلین یغلی منہما دماغ، کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کا ہے، وہ آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں جس کی گرمی سے ان کا دماغ کھولتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات فمن یواری قال اذهب فوار اباک۔ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے بوڑھے گمراہ چچا فوت ہو گئے، انہیں کون دفن کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو دفن کرو۔ ان تمام دلیلوں سے ثابت ہے کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں بلکہ کفر پر ہوئی، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں آیات قرآنیہ احادیث صحیحہ متواترہ سے ابو طالب کا کفر پہ مرنا اور ایمان لانے سے آخری وقت دم واپسی ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا ایسے روشن ثبوت سے ثابت جس سے کسی سنی کو مجال دم زدن نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اور جو دوسرے کفار ہیں ان کی طرح ابو طالب کو نہ سمجھا جائے، ان کی قربانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور دفاع آپ کی جانب سے مشرکین کا بہت کیا آپ نے، اس لیے ان کا شمار اور دوسرے کفار کی طرح ان میں نہ کیا جائے، اگرچہ وہ کافر ضرور ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت سے ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔